آج کی دلچسپ کہانی کا نام ہے شہزادی اور مٹر۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو اس کی شجاعت اور وجاہت کا دور دور تک چرچا ہو گیا۔ شہزادہ شاہی امور میں گہری دلچسپی لیتا تھا اور بہت جلد اس کی تاج پوشی بھی متوقع تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب شہزادے کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے بادشاہ کو کسی شہزادی کی تلاش تھی، چنانچہ ہمسایہ ریاستوں سے شہزادیوں کو مدعو کیا گیا۔ ملکہ کی خواہش پر شہزادے نے اپنی شہزادیوں سے ملاقات کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اسے پسند نہ آئی۔ ایک رات بہت خوفناک قسم کا طوفان آیا۔ آسمان پر بار بار بجلی چمک رہی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ تیز بارش نے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں دبک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسے میں محل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادے نے کھڑکی سے نیچے دیکھا کہ محل کے دروازے پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ بارش کی وجہ سے اس کا لباس بھیگا ہوا تھا اور سردی کی شدت سے اس پر کپ کپی طاری تھی۔ محل کے خدمت گار اس لڑکی کو بادشاہ کی خدمت میں لے آئے۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ پڑوسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کا قافلہ سفر پر نکلا تھا کہ طوفان کی وجہ سے سب اپنے راستے سے بھٹک گئے اور وہ قافلے سے بچھڑ گئی۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اب انہیں اپنے ایک سوال کا جواب چاہیے تھا۔ اس سوال کا جواب وہ شہزادی سے پوچھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ اخلاقی ادب کے خلاف تھا۔ وہ اجنبی لڑکی شہزادی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ملکہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اس ترکیب پر فوراً عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ عقل مند ملکہ نے یہ کیا کہ اس لڑکی کے بستر پر مٹر کا ایک دانہ چپکے سے رکھ دیا۔ پھر ملکہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ 20 نرم و ملائم گدے لے آئیں اور 20 رضائیاں ایسی جو پرندوں کے نرم پروں کی مدد سے تیار کی گئی ہوں۔ اب ملکہ نے ایک کے اوپر ایک بستر بچھوا دیا۔ وہ لڑکی اپنے لیے ایسا بستر دیکھ کر حیران ہوئی۔ ملکہ نے کہا کہ پیاری بیٹی، تم ہماری مہمان ہو، ہم اپنے مہمان کا اسی طرح استقبال کرتے ہیں۔ پھر وہ لڑکی سیڑھی کی مدد سے اپنے بستر پر چڑھی اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی اس لڑکی کو بے چینی کا احساس ہوا۔ وہ سفر کی وجہ سے تھکی ہوئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بستر پر لیٹتے ہی سو جاتی، مگر نیند تو اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں طرف کروٹ بدلتی تو کبھی بائیں طرف، کبھی سیدھی لیٹ جاتی، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اگلی صبح ملکہ نے ناشتے کی میز پر اس لڑکی سے سوال پوچھا، پیاری بیٹی، رات کیسی گزری؟ نیند تو اچھی آئی نا؟ اس کے جواب میں لڑکی نے کہا، رات کو بہت بے چینی رہی، نیند بھی نہیں آئی، میرے بستر کے نیچے کچھ تھا، اس کی چبھن نے ساری رات مجھے سونے نہیں دیا۔ یہ دیکھیے، میری کمر پر خراشوں کے نشانات بھی ہیں۔ یہ سن کر ملکہ تو خوش ہو گئی۔ پھر وہ بولی، آخر کار ہمیں اپنے بیٹے کے لیے من پسند دلہن مل ہی گئی۔ صرف ایک شہزادی کی جلد ہی اتنی نرم و نازک ہو سکتی ہے کہ وہ 20 گدوں اور 20 رضائیوں کے بستر پر بھی مٹر کے دانے کی چبھن کو محسوس کر سکے۔ یہ بات سن کر شہزادی نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی۔ بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی کو عزت اور احترام کے ساتھ اس کے ملک تک پہنچایا اور پھر شہزادی کے باپ سے درخواست کی کہ وہ شہزادی کو ان کی بہو بنا دیں۔ شہزادی کا باپ اس رشتے سے بہت خوش ہوا اور پھر شہزادے کی خوب دھوم دھام سے شادی کر دی گئی۔